میں اکثر دعا کیا کرتا ہوں، یا اللہ یہ قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے اس دنیا سے چلے گئے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں اور بڑی مبارک ہے ہماری یہ مجلس کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس دولت زیادہ ہوگی تو کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس حکومت ہوگی تو کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اولاد زیادہ ہوگی تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے قدموں میں آ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور بھئی ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ نے ساری کامیابیاں محمد رسول اللہ کے قدموں کے اندر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے حالات سخت ہو گئے اور مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میرے سامنے رسول اللہ شہید کر دیے جائیں اور میں کسی کا ہاتھ بھی پکڑ نہ سکوں۔ اور بھائی یہاں کوئی کسی کو مارنے لگے تو کم از کم کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، لیکن وہاں حالات یہ تھے کہ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑنے کی جرت ہی نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا تو شام کے کسی علاقے میں بیٹھے ہیں سرے راہ، سامنے گرجا گھر ہے، وہاں سے ایک راہب نکلا اور بھائی قرآن پر بھی قربان جاؤں اور رب کی رحمت پر بھی قربان جاؤں کہ اللہ نے نبی کی تعریف نہیں بلکہ نبی کے صحابہ کے نقش و نگار بھی پہلی کتابوں کے اندر ذکر کر دی۔ آپ کے صحابہ کے نقش و نگار بھی ذکر کر دیے۔ وہ نکلا راہب اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ مکہ کا رہنے والا ہے اور اس کا محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اٹھایا، گرجا گھر میں لے گیا، کھانا کھلایا، خدمت کی، کہنے لگا یہاں کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لوگ ان کے قتل کے درپے ہو گئے ہیں، میں مکہ چھوڑ آیا ہوں کہ میرے سامنے رسول اللہ شہید نہ کر دیے جائیں۔ اس کے پاس ایک ڈبیا تھی جس میں پہلے سے تصویریں چلی آ رہی تھی، اس نے بہت ساری تصویریں دکھائیں، ایک تصویر دیکھی تو حضرت جابر کہنے لگے یہ محمد رسول اللہ کی تصویر ہے، اور ایک آدمی نے رسول اللہ کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ؟ فرمایا یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ میں حدیث یہ پڑھ کر اکثر بیان کیا کرتا ہوں، اللہ نے دکھا دیا تم دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو پھر محمد رسول اللہ کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ازالۃ الخفا کے اندر ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا اور فرمانے لگے یا ابا بکر آتاک اللہ الرضوان الاکبر، اے ابو بکر اللہ تجھے رضوان اکبر عطا کریں گے۔ کیا عطا کریں گے؟ رضوان اکبر۔ بھائی الفاظ یاد رکھنا، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں یہ الفاظ یاد ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول کیا فرمانے لگے؟ اے ابو بکر اللہ تجھے رضوان اکبر عطا کرے۔ فقال بعض القوم مر رضوان الاکبر یا رسول اللہ، باقی لوگوں نے صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے یتجلی اللہ لعبادہ فی الآخرۃ عامۃ، فرمایا
قیامت کے دن جنت کے اندر عام لوگوں کو ایک اللہ کا دیدار ہوگا، وَيَتَجَلَّى لِأَبِي بَكْرٍ خاصہ، اور ابو بکر کے لیے اللہ کا خاص دیدار ہوگا۔ ابو بکر کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ کہ انہوں نے نبی کی سنتوں کو اندر اتار لیا، ان کی ہر حرکت و سکون کیا تھی؟ نبی جیسی تھی، اور اللہ نے جو مدد و نصرت نبی کی فرمائی وہی مدد و نصرت ابو بکر کی بھی فرمائی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے غزوہ احد کے موقع پر جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا رہے ہیں تو نعرہ لگایا ماتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا، اور دوسرے نمبر پر کس کا نام کیا؟ ماتا ابو بکر، تیسرے نمبر ماتا عمر۔ کیا وہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے اور ابو بکر زندہ رہا تو یہ ابو بکر ایسی شخصیت ہے جو محمد کے طریقے کو زندہ رکھے گا؟ اور پھر اس کے بعد عمر کا نام لیا رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ اگر عمر زندہ رہا تو پھر بھی محمد رسول اللہ کے طریقے کو، آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو زندہ رکھے گا۔ تو اس لیے ہم نے بھی محمد رسول اللہ کی سیرت کو زندہ رکھنا۔ پھر چاہتے ہو نا کہ نبی کی زیارت ہو، جب نبی کے طریقے کو زندہ رکھو گے تو نبی کی زیارت بھی ہوگی۔ ہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو روزانہ نبی کی زیارت ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ روزانہ۔ کہیں اور ہی چل پڑا ہوں، آیات جو پڑھی تھی وہ چل پڑا۔ بہرحال بھائی یہ داڑھی رکھنی یہ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں بھائی اپنا چہرہ بھی بنائیں تاکہ جب قیامت کے دن اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری ہو تو یہ نہ فرمائیں کہ تیری تو صورت ہی میں محمد جیسی نہیں، تیری صورت ہی میں محمد جیسی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سیرت صورت سب نبی جیسی۔ تو میں نے آیات پڑھی ہیں سورت بقرہ کی پہلی، اور یہ صفات ہیں محمد رسول اللہ کی۔ کس کی؟ محمد رسول اللہ کی کیا ہے؟ صفات ہیں، اور ہم نے نبی کی صفات کو اپنانا ہے، یہی نبی کی سیرت ہے۔ کسی نے کہا نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کیا عائشہ کچھ نبی کے اخلاق بتا دو؟ تو عائشہ کیا کہنے لگی؟ کانا خلقہ القرآن، اور تو قرآن نہیں پڑھتا؟ یہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک نقطہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی 5 صفات ذکر کی نبی کی۔ اب اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ یہاں تو صیغے سارے جمع کے ہیں۔ کیا ہے؟ صیغے جمع کے ہیں۔ تو وہی نبی کے اعزاز کے اندر اللہ نے نبی کے صحابہ کو بھی اعزاز عطا کر دیا۔ قربان جاؤں، نبی کے ساتھ اللہ نے نبی کے صحابہ کو بھی ملا دیا۔ اور وہی صحابہ کے بارے میں ایک عقیدہ رکھو کہ یہ صحابہ خود نہیں آئے، صحابہ خود نہیں آئے، اللہ لایا ہے۔ یہ انتخاب محمد رسول اللہ کا نہیں ہے، یاد رکھو، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ مختلف جگہوں سے پھول توڑے اور گلدان نبوت کے اندر سجا دیے۔ یہ صحابہ جو ہیں یہ پھول ہیں کائنات کے، اور ان پھولوں کو توڑا رب کائنات نے اور وہ گلدان نبوت کے اندر سجا دیے۔ فرمایا یہ نبوت چمک رہی ہے محمد کے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو صفات فرما دی، کیا فرمایا؟
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی پرہیزگاروں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور سب سے پہلے ڈرنے والے وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ڈرنے والے کون؟ اللہ سے ڈرنے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ڈرنے والے کہ رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی ہے، سینے تک آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور بھئی تقوی کا پہلا درجہ ایمان باللہ ہے۔ کیا ہے؟ ایمان، یعنی اللہ پر ایمان ہو، اور وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ متقی ہے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ کیا ہو گیا؟ متقی ہو گیا۔ اور اس کو وہ نبی کی صفت مل گئی کہ نبی سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ سب سے پہلا متقی وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے بھائی اگر ہم سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں تو پھر تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پھر متقی بننا پڑے گا۔ اور تقوی کا پہلا درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا۔ اور اس کے بعد نبی کی 5 صفات ذکر کی کہ وہ نبی ایسا ہوگا اور نبی کے ساتھی بھی ایسے ہوں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ نبی کی سیرت عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم نے سیرت کو کچھ اور ہی سمجھا ہوا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس 12 ربیع الاول آیا نا، ٹرالیاں بھر لی، جھنڈیاں لگا لی تو بس سیرت حاصل ہو گئی۔ کبھی دیکھا کہ انہوں نے نماز بھی پڑھی کہ نہیں؟ اللہ کی وحدانیت پر بھی یقین ہے کہ نہیں؟ ان کو ایمان بالغیب کا درجہ بھی حاصل ہے کہ نہیں؟ تو سیرت کا پہلا درجہ، پہلی صفت ایمان بالغیب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کو بغیر دیکھے مان لیا۔ یہ سیرت کا پہلا درجہ ہے۔ آج کیا کہتے ہیں بعض لوگ؟ او مولوی صاحب جب تک اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں مانیں گے کیسے؟ وہ ماننا ہی نہیں چاہ رہے، وہ اللہ کو ماننا ہی نہیں چاہ رہے۔ اور یہ بات کہہ کر وہ ایمان سے بھی دور۔ کبھی قرآن پڑھا ہوتا، یاد رکھو جنہوں نے اللہ کو دیکھنے کا ارادہ کیا اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ موسیٰ کی قوم کیا کہنے لگی؟ اے موسیٰ اس وقت تک ہم تو ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک ہم رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ تو کیا ہوا؟ ایک بجلی آئی، کڑک آئی، سب کے سب مر گئے۔ تو پہلا درجہ سیرت کا کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ آج ان باتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں رہی۔ ایمان مفصل آتا ہے کسی کو؟ اب سب کھڑے ہو کے پڑھنا ایمان مفصل نہیں آتا؟ اب سب آتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھیں، نہیں پڑھتے ایسے؟ اور کسی کو آتا ہوگا؟ مودی صاحب کو آتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ ایمان مفصل ہے، کیا ہے؟ اور یہ سب چیزیں 7 چیزیں ذکر کی اور سب یؤمنون بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو سیرت کا پہلی صفت محمد رسول اللہ کی کیا ہے؟ کہ وہ ایمان بالغیب خود بھی لائے اور امت کو ایمان بالغیب کی دعوت دی۔ ایمان بالغیب کی کیا دی؟ دعوت دی۔ اور کیا فرمایا کہ بھئی دیکھو ایمان تب کامل ہوگا آمنت باللہ،
یہ نبی کی سیرت عرض کر رہا ہوں. نبی کی سیرت کا پہلا درجہ کیا؟ ایمان باللہ. اور اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا. ہاں کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو معراج کے وقت، اور جب نبوت ملی اس وقت تو دیکھا نہیں. الذین یؤمنون بالغیب آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، تو اللہ کو بن دیکھے مان رہا ہے. یہی سیرت ہے. آمنت باللہ و ملائکتی. دوسری نمبر پر فرشتوں کو دیکھا ہے کسی نے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے. آگے فرمایا وہ کتب ہی، قرآن کو تو ہم نے دیکھا، لیکن تورات، انجیل، زبور کو اسی حالت میں، یہ بھی ایمان بالغیب. آگے ورسلہ، اس کے رسولوں پر. تو فرمایا ہم نے تو سارے رسولوں، ہم نے تو اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا. تو کیا ہے؟ اگر سیرت پہ عمل کرنا چاہتے ہو، بن دیکھے محمد کو مان لو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک صحابی تھے نا، تو آپ نے کوئی بات فرمائی تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں گواہ ہوں. آپ نے کہا تو تھا نہیں. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کو نبی مان لیا نا، تو پھر آپ کی زبان سے کوئی غلط بات ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا جہاں تو گواہی دے گا تیری ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی. تو الذین یؤمنون بالغیب، ہاں تو یہ ساری چیزیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آگے والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر. کوئی کسی نے قیامت دیکھی ہو؟ شاید چھٹی والے ہیں دیکھی ہو. تو یہ بھی ایمان بالغیب ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اور اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ ایمان بالغیب، یہ ایمان بالغیب ہے. اور یہ پہلی صفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ہم نے نبی کی اس صفت کو اپنانا ہے. اور دوسری صفت کیا ذکر کی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ہاں یہ نہیں کہ سیرت کو پڑھ کے جائیں اور نماز بھی نہ پڑھیں، نمازوں کا خیال ہی نہ ہو تو سمجھائے اس نے سیرت پڑھی ہی نہیں. تو پہلی صفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب، یؤمنون بالغیب. دوسری صفت اقامت صلاۃ، یعنی نماز قائم کرنی ہے. اور بھئی یہ نماز کو آج ہم کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. یہ نماز اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے اور محمد رسول اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے. جو چاہتا ہے نا مجھے اللہ کا بھی قرب حاصل ہو اور محمد رسول اللہ کا بھی قرب حاصل ہو، اس کو اپنی نماز صحیح کرنی ہوگی. یہ دوسری صفت ہے میرے نبی کی. اور نماز کے بغیر کوئی سیرت حاصل کرنا چاہے اس کو سیرت حاصل نہیں ہوگی. ابو ذر آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کیا کہنے لگے؟ اے اللہ کے رسول، ای العمل احب الی اللہ تعالی، ایسا کوئی کام بتا دو جس سے مجھے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو تو قربان جاؤں. میرے آقا فرمانے لگے الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پہ ادا کرو گے اللہ کا قرب حاصل ہو. تو نماز اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروا رہے. آپ نے بڑی محبت سے نگاہ بھر کے دیکھا اور فرمایا حذیفہ کیا چاہتے ہو؟ کوئی دنیا نہیں مانگی. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول بس ایک ہی چیز کی خواہش ہے کہ جیسے دنیا میں آپ کا قرب ہے جنت میں بھی قرب حاصل ہو جائے. جنت میں بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قرب حاصل ہو جائے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے حذیفہ زیادہ سجدے کر کے میں محمد کی اعانت کرنا، نماز صحیح ہوگی تو تجھے میں محمد کا قرب جنت کے اندر حاصل ہوگا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت. اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں. تو میرے نبی تو اجود الناس تھے، سب سے زیادہ سخی ہیں، اور کتنا خرچ کرنے والے. نماز پڑھی ہے اور جلدی جلدی گھر چلے گئے. کوئی چیز پڑی تھی اس کو اٹھا کے لائے اور وہ تقسیم کر دی. لوگ حیران تھے، فرمانے لگے کیا کہیں موت نہ آ جائے. آج ہمارا حال کیا ہے بھائی؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت، آپ کی سیرت پر چلنا چاہتا ہے، اس کو وہ مما رزقناہم ينفقون پر بھی عمل کرنا. اور چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ویسے تو اسی بات پر یہ جو چوتھی صفت ہے اسی پر بات کرتے تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑا وقت ہے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر ایک خاکہ آ جائے کہ یہ 5 صفات پوری کی پوری محمد رسول اللہ کے اندر تھی، آپ کے صحابہ کے اندر تھی. تو ہمیں بھی یہ 5 صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. فرمایا جو پہلی کتابوں پر اور اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یہ چوتھی صفت ان کی ہے. اور 5ویں صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آج بھائی ہمارا آخرت پر کتنا یقین ہے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کے اندر لکھا ہے، شرح کے اندر فرماتے ایک بزرگ نوجوان تھے، بالکل نوجوان تھے، اور آخرت کا تصور کیا رات کو تو صبح تک ساری داڑھی سفید ہو گئی. آج ہمیں اولاد کا غم، مال کا غم، نوکریوں کا غم، لیکن آخرت کی فکر نہیں. تو یہ 5 صفات تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ان 5 صفات کو ہم نے اپنے اندر اتارنا ہے. تو پھر کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم. پھر جب یہ 5 صفات اندر اتار لوگے تو پھر کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. جب ان 5 صفات کی وجہ سے اللہ ہدایت عطا فرمائے گا آگے، پھر صرف یہ نہیں ہدایت فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت میرے اندر، آپ کے اندر نبی کی یہ 5 صفات پیدا فرما دے تاکہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت حاصل ہو جائے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے اندر فرما دے. اور اکثر میں کہتا ہوں بھائی چلتے پھرتے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.